ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضرات محترم، ماہ سفر المظفر کی مناسبت سے گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات کے متعلق چند باتیں عرض کیں آپ کے عرس شریف کی مناسبت سے۔ آج کی گفتگو انشاءاللہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیمات کے متعلق ہوگی، کیونکہ اسی ہفتے آپ کا عرس پاک بریلی شریف میں آپ کے مزار پاک پر ہو رہا ہے، اور دنیا بھر میں آپ کے چاہنے والے آپ کے عرس کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن آپ کی ولادت
1856 عیسوی کو ہوئی اور ہجری حساب سے یہ 1274 ہجری بنتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علم دین حاصل کیا، اس کے ساتھ ساتھ تصوف اور طریقت کی منزلیں طے کیں۔ آپ کی شخصیت ہمہ جیت شخصیت تھی۔ آپ کا وصال 1921 عیسوی میں ہوا۔ اس حساب سے آپ کے وفات کو 100 برس ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ اکتوبر کی 24 تاریخ کو آپ کے وفات کو 100 سال ہو جائیں گے، لیکن ہجری تقویم سے چاند کے حساب سے آپ کے وصال کو 103 برس ہو گئے ہیں۔ 3 سال قبل آپ کا 100 سالہ عرس پاک کی تقریبات یہاں پر بھی ہوئیں، بریلی شریف میں اور دنیا بھر میں ہوئیں۔ آپ کی شخصیت ہمہ جیت شخصیت تھی، یعنی جس کے بہت سے آپ کی زندگی کے متعلق موضوعات ہیں جن پہ تفصیلاً گفتگو علماء کرام کرتے رہتے ہیں، اور کتابوں کے اندر آپ کی شخصیت کے متعلق لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اگر علم کو دیکھا جائے تو علم کے اندر آپ نے تمام علوم، اسلامی علوم جو ہیں ان پہ آپ نے دسترس حاصل کی، جن میں سب سے بلند علم قرآن پاک ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر۔ تو تفسیر کے لیے اصول تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے کہ کس طرح تفسیر کی جائے، اس کے رولز اور ریگولیشن ہیں کہ تفسیر بالرائے اپنی مرضی سے تفسیر نہیں ہو سکتی۔ جو امت نے جو رولز مقرر کیے ہیں ان کے مطابق ہی قرآن پاک کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ تو تفسیر، اصول تفسیر، پھر حدیث اور اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، اس کے علاوہ باقی علوم آپ نے حاصل کیے۔ پھر اسلامی علوم کے ساتھ کچھ معاون علوم ہیں کہ جن کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے۔ مثلاً گرامر، کوئی بھی زبان جو ہے، چاہے وہ اہل زبان ہی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی گرامر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر دوسری زبان سیکھنی ہو تو اس کے لیے تو گرامر سب سے پہلے چاہیے۔ تو صرف و نحو، اسی طرح منطق، فلسفہ وغیرہ، یہ سارے علوم آپ نے ان میں دسترس حاصل کی۔ شاعری کو اگر دیکھا جائے تو آپ اپنے زمانے کے یوں کہہ لیجئے کہ سب سے بڑے شاعر تھے، لیکن اپنی شاعری کو صرف اور صرف اپنے آقا کی تعریف کے لیے وقف کر دیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اور وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آپ کے کسی شعر کو لے لیجئے، وہ کسی نہ کسی آیت کا ترجمہ ہوگا یا اس کا مفہوم اس میں بیان کیا گیا ہوگا، کسی حدیث کا ترجمہ ہوگا یا اس کا مفہوم اس کے اندر بیان کیا گیا ہوگا۔ تو شاعری کے لیے آپ نے اپنے آقا کی تعریف کو منتخب کیا، اور عشق رسول میں تو یوں کہہ لیجئے کہ اس دور کے اندر آپ کا کوئی ثانی ہی نہیں۔ عشق رسول کا درس امت کو آپ نے دیا، وہ عشق رسول جس کو امت کے سینوں سے محو کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی،
آپ نے پھر ایک مرتبہ اس کو یاد دلایا۔ لیکن خاص طور پر جو آپ کی سب سے بڑی آپ کی خصوصیت اور آپ کی خوبی ہے وہ ہے تجدید دین، کہ دین کے اندر جو غلط رسمیں، غلط عقائد، غلط اعمال داخل ہو جاتے ہیں ان کو ختم کر کے سچی اور صحیح تفسیر اور صحیح تصویر دین کی پیش کی جائے، اور یہ کام مجدد کا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ لا یبعث علی کل مئۃ سنۃ من یجدد لها امر دینها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت میں ایسے افراد بھیجے گا جو میری امت کے لیے ان کے دین کی تجدید کریں گے۔ پہلے انبیاء کرام آتے تھے، ان کے بعد ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، آگے پہنچانے کے لیے اور ان کو خالص رکھنے کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء کرام آئے جنہوں نے تورات کی تعلیمات کو زندہ رکھا اور اس کے اندر جو غلط چیزیں لوگوں نے داخل کرنے کی کوشش کی اس کا دفاع کیا۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے جانشین مقرر ہوئے اور انہوں نے اس کی تعلیمات کو عام کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، چونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تو آپ کی امت نے اس کتاب کے اندر اور اس دین کے اندر مختلف تبدیلیاں کر لیں۔ آج دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ کس طرح تبدیلی ہوئی کہ انجیل کے اندر تو تھا رب اور بندہ، کہ اللہ تبارک و تعالی رب ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بندے ہیں، تو اس کو بدلتے بدلتے بیٹے سے رب کو باپ کہہ دیا اور بندے کو بیٹا کہہ دیا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساری مخلوق، سب انسان اس کے بندے ہیں، سب اس کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرنے والے ہیں، اور عاجزی اور انکساری اس کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے بلند شان والے ہمارے آقا و مولا ہیں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری کی۔ سب سے شان آپ کی بلند ہے تو آپ نے سب سے زیادہ عاجزی اور انکساری بھی اپنے رب کی بارگاہ میں کی۔ آپ بھی رب کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ حضور اللہ کے بندے ہیں، اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عبد اور اس کے رسول ہیں۔ تو انجیل کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور کے اوپر قرآن پاک کا نزول ہوا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی کہ میں ذمہ دار ہوں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن پاک کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے۔ 1450 سال ہونے کو ہیں، بڑی کوششیں کی گئیں چینجنگ کرنے کی، اس میں غیر بھی شامل تھے، اور بعض جو لوگ بے نام مسلمان مشہور ہیں انہوں نے بھی کوشش کی کہ فلاں آیت کو نکال دو، فلاں کو نکال دو، فلاں کو نکال دو، لیکن نہ یہ کوشش کبھی کامیاب ہوئی ہے نہ ہوگی۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ لیکن دین کے اندر لوگ مختلف قسم کے عقائد اور مختلف قسم کی رسوم کو داخل کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ حضور کی امت کے اندر ایسے لوگ آتے رہیں گے جو دین کے اندر اس طرح کی غلط رسموں اور غلط عقائد کو دور کر کے سچی تصویر جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے وہ امت کے سامنے پیش کریں گے۔ آج جس شخصیت کے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ان کی ذات بھی انہی مجددین میں سے ہے کہ جن کا کام، جن کی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجدید دین کی لگائی ہے۔ میں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اب دیکھیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال کو، جس طرح میں نے عرض کیا کہ انگریزی حساب سے 100 سال ہو گئے ہیں اور چاند کے حساب سے 103 برس ہو گئے ہیں، لیکن آج تک آپ کی تعلیمات اور آپ کی ذات پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہوں نے آپ کی کتابوں کو پڑھا ہی نہیں، آپ کی تعلیمات کو پڑھا ہی نہیں، صرف سنی سنائی باتیں ان کو لے کے آپ کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی تعلیمات کو پڑھا جائے اور آپ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو کوئی بھی منصف مزاج آدمی آپ پہ اعتراض نہیں کرے گا کہ آپ کی تعلیمات وہی عقائد جو صحابہ کرام کے تھے، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے جو کچھ سمجھا اور اس کے مطابق جو عقیدہ رکھا، اور پھر صحابہ کرام سے آگے تابعین نے، تبع تابعین نے، پھر ائمہ مجتہدین، محدثین، علماء کرام، حضرت امام مالک، حضرت امام اعظم، حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حضرت غوث اعظم، حضرت داتا گنج بخش، یہ تمام جتنے بھی فقہاء، علماء، صوفیاء، اولیاء گزرے ہیں، ان کا جو عقیدہ تھا اسی کا پرچار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور وہی عقائد اور وہی اعمال ان کی آپ نے ترویج و اشاعت کی۔ مثلا ایک دیکھیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں بلا شبہ غیر کعبہ معظمہ کا طواف تعظیمی ناجائز ہے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ چلو جی آج 9 ذی الحجہ ہے، لوگ حج کر رہے ہیں، ویسے تو 9 ذی الحجہ کو حاجی تو میدان عرفات میں ہوتے ہیں، تو بعض جگہوں پہ لوگ ویسے ہی کسی کا کوئی کمرہ بنا لیا، کوٹھا بنا لیا، اس کا گرد چکر لگانا شروع کرتے ہیں، چلو جی ہم ان کی نقل کرتے ہیں۔ نہیں، یہ چیز جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ غیر کعبہ۔ اب دیکھیے، غیر کعبہ میں سب آ جاتا ہے، کوئی قبر بھی ہو، اگر کبھی کسی قبر کا بھی طواف کیا جاتا ہے تو قبر بھی غیر کعبہ میں آتی ہے، کسی قبر کا، کسی ولی کی قبر ہو، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور، اس کا طواف بھی نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ طواف صرف خانہ کعبہ کا اسلام کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضری دی جائے گی، حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے گا، لیکن طواف نہیں کیا جائے گا، طواف جائز نہیں ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں غیر خدا کو سجدہ ہماری شریعت میں حرام۔ سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اب سجدہ نیت کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو 2 طرح کا ہوگا، ویسے تو سجدہ ایک ہی ہے۔ سجدے کا معنی ہے وضع الجبہۃ علی الارض، کہ ماتھا زمین پہ رکھنا، پیشانی کو زمین پہ رکھنا۔ اب پیشانی رکھنے کے لیے پھر انسان کو ہاتھ بھی رکھنے پڑتے ہیں، گھٹنے بھی، پاؤں بھی، یہ چیزیں۔ تو لغوی اعتبار سے ماتھا زمین پہ ٹیک دینا، زمین پہ رکھنا، یہ سجدہ ہے۔ تو شرعی اعتبار سے سجدہ جس کو کہا جاتا ہے معروف طریقے سے کہ دونوں ہاتھ بھی
زمین پہ ہوں، گھٹنے اور پاؤں بھی ہوں، اور انسان پیشانی اور ناک زمین پہ رکھے، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور کسی کے لیے سجدہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کے لیے جو سجدہ کرتا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اب پہلی شریعتوں میں تعظیم کی نیت سے سجدہ درست ہوتا تھا۔ مثلا فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، قرآن پاک میں کئی جگہ پہ اس کا ذکر ہوا، فرشتوں نے سجدہ بھی کیا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، آپ کی تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ عبادت نہیں کر رہے تھے آدم علیہ السلام کی، عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور کسی کی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائیوں کو حکم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں، یہ بھی تعظیمی سجدہ تھا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی تعظیمی سجدہ تھا، اور یہ صرف اور صرف ان کی شریعت میں تھا، ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ عبادت کے لیے نہیں تھا، تعظیم کے لیے، لیکن ہماری شریعت کے اندر تعظیم کے لیے بھی شریعت جو سجدہ ہے وہ منع ہے۔ اب تعظیم کی نیت سے اگر کوئی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے گا تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، سخت گناہ ہے۔ لیکن اگر نیت عبادت کی ہو تو کفر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کی نیت سے سجدہ کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی چیز کا پرچار کیا جو قرآن و حدیث سے پوری امت 1400 سال سے سمجھ رہی ہے۔ اب اگر آپ کی طرف کوئی اور بات کی نسبت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کی تعلیمات کو نہیں پڑھا ہے اور آپ کی کتابوں کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے، بس سن لیا کسی نے کہا بھئی وہ شرک کا پرچار کرتے تھے تو اسی کو لے کر چل پڑا۔ تو سجدہ عبادت کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوا۔ سجدہ تعظیمی پہلی امتوں کے اندر جائز تھا، ہماری شریعت کے اندر وہ بھی منع ہو گیا، کسی کو سجدہ تعظیم کی نیت سے بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں ادب احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ادب کا حکم دیا، اور ادب احترام وہ یعنی درجہ بدرجہ اساتذہ کا، مشائخ کا، بڑوں کا، سفید داڑھی والوں کا وہ کیا جائے گا، لیکن سجدہ نہیں، تعظیم کی نیت سے کسی کے لیے سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس میں پھر آگے بعض لوگوں نے وہی مثالیں پیش کی اس کے لیے، کیونکہ دیکھیے دو طرح کے لوگ تھے جن کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا، افراط اور تفرید۔ کچھ لوگ ایک حد پہ تھے، کچھ دوسری حد پہ تھے، کچھ لوگ وہ سجدے کو جائز قرار دیتے تھے اور دلیل کہاں سے پیش کرتے تھے کہ دیکھو جی آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ کے ماں باپ اور آپ کے بھائیوں نے، تو یہ دلیل پیش کی۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، ہماری شریعت میں چونکہ منع کر دیا گیا ہے اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کی اپنی کیفیت تھی، جو آپ کا عشق رسول تھا، اس کا اظہار تو ایک شعر میں یوں فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار۔ حضور کا دیدار ہو رہا ہے، حضور کی زیارت ہو رہی ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور حضور کی بارگاہ میں حاضری ہے اور سر بے قرار ہے کہ حضور کے سامنے سجدہ کروں۔ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے۔ فرماتے ہیں نہیں، ہم نے اپنی طبیعت کا نہیں ماننا ہے، ہم نے اللہ رسول کا حکم دینا ہے۔
یہاں کہتے ہیں نا ایک دو وت ایک ول، جو میرا دل ہوگا میں کروں گا. یہ جو ہے نا یہ کہ جو میرا دل چاہے گا وہ کروں گا، یہ اصل میں حیوانی زندگی ہے. یہ حیوان کی ہوتی ہے کہ حیوان کی طبیعت جو چاہتی ہے وہ کرتا ہے. مثلاً اسے کھانے کی حاجت ہے، خواہش ہے، تو جو چیز اس کے کھانے کی آئے گی وہ نہیں دیکھے گا کہ کیا یہ میرے لیے جائز ہے، کیا میں کھا سکتا ہوں، نہیں کھا سکتا ہوں، نہیں، اس کی طبیعت کا تقاضا ہے. اسی طرح جب اس کو پیشاب کی حاجت ہوگی تو حیوان نہیں دیکھے گا کہ یہ جگہ کوئی صاف ستھری ہے تو کہیں یہ گندی نہ ہو جائے، نہیں، اس کو اس کی نہیں ہے، اس کی طبیعت ہے، وہ طبیعت کے تابع ہے کہ جب کھانے کی طبیعت چاہیے تو جو چیز ملی کھا لی، جب حاجت ہوئی تو جہاں چاہا کر لیا. انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے. ویسے تو انسان جو ہے منطق والے کہتے ہیں حیوان ناطق، حیوان ہونے میں زندگی میں سب برابر ہیں زندہ، جس میں انسان بھی ہیں حیوان بھی ہیں، لیکن حیوان وہ عقل ان کو نہیں ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی دولت دی اور عقل کے ساتھ انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے قاعدے اور قانون کا پابند بنا دیا کہ تم نے قاعدے اور قانون کو دیکھنا ہے، کون سا کام کس وقت کر سکتے ہیں اور کون سا کام کس وقت نہیں کر سکتے. تم نے قاعدے اور قانون کو دیکھنا ہے، اپنی طبیعت کو نہیں دیکھنا ہے. تو یہ کہنا کہ صرف میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا، یہ اصل میں حیوانی زندگی ہے. انسان قاعدے اور قانون کا پابند ہوتا ہے، اس کو عقل جو دی گئی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ کام کس وقت کر سکتے ہیں، کس وقت نہیں کر سکتے، کرنا درست ہے نہیں ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، مجھے کیا نقصان ہوگا، دوسروں کو کیا نقصان ہوگا. تو اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنی طبیعت اور اپنی خواہش کے تابع نہیں ہیں، ہم اللہ رسول کے حکم کے تابع ہیں. پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے. تاجدار گولڑا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک دفعہ یہی نعت پڑھی گئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی، ان کی مجلس کے اندر. تو جب یہ شعر پڑھا گیا، پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے. تو تاجدار گولڑا نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان یہ حضوری والے بزرگ تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو حضوری حاصل تھی، حضور کا دیدار کرتے تھے، حضور کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے. تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ حضور کا جلوہ سامنے ہے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اب دل یہ چاہتا ہے کہ سجدہ کروں، لیکن میں دل کی نہیں مانوں گا، میں اللہ رسول کا حکم جو ہے اس کو مقدم رکھوں گا. اصل میں تاج دوارے گولڑا خود بھی حضوری والے بزرگ تھے. تو ہوتا ہے نا ولی را ولی می شناسد، کہ ہر آدمی جو اسی شعبے کا اسی ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے وہ بھی پہچان سکتا ہے نا، وہی پہچان سکتا ہے اصل میں کہ اس کا درجہ مرتبہ کیا ہے. اب جو جس شعبے سے وابستہ ہے وہ اپنے شعبے کے لوگوں کو دیکھے گا اور پرکھے گا اس اعتبار سے بھئی اس کے پاس کتنا اس کا علم ہے اور کتنا تجربہ ہے. اب باقی آپ لوگ جو بھی داڑھی والا ہوگا آپ کہیں گے مولانا صاحب اگر بڑی سی پگڑی باندھ لے لمبا جبہ تو آپ اس اعتبار سے دیکھیں گے بھئی اتنا بڑا عالم ہوگا جتنا بڑا اس کی یا اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو. تو آپ کسی آدمی کو داڑھی سے لمبے جبے سے پگڑی سے تسبیح سے کہیں گے بھئی عالم ہے. اب کوئی عالم جب اس کی گفتگو سنے گا تو پتہ چلے گا نا بھئی کتنا علم اس کے پاس ہے. اسی طرح ڈاکٹر ہوگا، وہ ڈاکٹر کو دیکھے گا، ہاں بھئی کس شعبے کا یہ ڈاکٹر ہے اور کتنا اس کو تجربہ ہے، اس کے بارے میں کچھ علم بھی ہے یا ویسے ہی اس نے ڈاکٹری شروع کر دی.
تو ولی را ولی می شناسد، ولی کو ولی پہچان سکتا ہے. تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے جو فرمایا وہ اس وجہ سے کہ وہ خود بھی حضوری والے بزرگ تھے. آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کے بعد مدینہ شریف جا رہے ہیں، تو رستے میں ایک جگہ وہ مدینہ شریف سے قریب حمراء الاسد ایک جگہ ہے، کوئی 8-10 میل مدینہ شریف سے، وہاں پہ وہ رکے، عشاء کی نماز پڑھی تو سوچا آج بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، چلو فرض پڑھ لیتے ہیں. ویسے سفر کے اندر بہت سی رعایت ہوتی ہے انسان کے لیے کہ شرعی سفر میں 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھ سکتے ہیں. سنتیں اگر ٹائم ہو تو پڑھ لیں، نہیں پڑھیں گے تو ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. ویسے جو ہے گھر میں صحت میں جب انسان موجود ہے تو اس وقت سنت مؤکدہ نہیں چھوڑ سکتا بلا وجہ، لیکن سفر کے اندر رعایت ہوتی ہے. لیکن عصر کی اور عشاء کی سنت غیر مؤکدہ ہیں، لیکن فرق ہوتا ہے. حضوری والے ہیں نا، ہمارے لیے اور ان میں فرق ہے. عام طور پر یہی کہا جاتا ہے نا جی کہ مولوی اپنے واسطے حل لمحی پا لیندے، اور اکثر بدقسمتی سے ہوتا بھی ایسے ہے. لیکن اللہ والوں کا معاملہ الگ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے جتنی نرمی اور رعایت ہو سکے وہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اپنے لیے جتنی سختی ہو وہ فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ سنت مؤکدہ کے ساتھ ساتھ سنت غیر مؤکدہ کی پابندی کرتے ہیں. مستحبات اسی طرح تہجد اور چاشت، اشراق، اوابین، اسی طرح تحیت المسجد، تحیت الوضو، وہ ساری جتنی ہے نا نوافل ان کی پابندی کرتے ہیں. تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے سوچا کہ آج بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، سفر میں ہوں، چلو عشاء سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ چھوڑ دیں، فرض پڑھ لیے. تو رات کو جب سوئے، آنکھ لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. حضور تشریف لائے، تشریف لا کے فرمایا میرے علی شاہ آج بہت تھک گئے تھے، آج میری سنتیں چھوڑ دیں. تو یہ حضوری والے بزرگ تھے کہ اگر سنت غیر مؤکدہ، ظاہر بات ہے روزانہ پڑھتے ہوں گے، ایک دفعہ رہ گئی تو تبھی تو تنبیہ ہوئی نا. اگر روزانہ ہی چھوڑتے ہوں یا کبھی کبھی پڑھتے ہوں تو پھر تو اس طرح تنبیہ نہیں ہوتی ہے نا. تو خاص چونکہ وہ حضوری والے بزرگ تھے تو سنت غیر مؤکدہ جو اگر بغیر عذر کے بھی کوئی چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہے. سنت مؤکدہ اگر بغیر عذر کے چھوڑیں گے تو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، لیکن نوافل سنت غیر مؤکدہ جو مستحبات میں آتی ہیں بغیر عذر کے بھی چھوڑ دیں تو ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے چھوڑی، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ رہ گئی تھیں، اسی لیے تو تنبیہ ہوئی. تو پھر جب مدینہ شریف حاضر ہوئے تو عرض کرتے ہیں اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں. اور عرض کرتے ہیں لاؤ مکھتی مخطط برد یمن حجرے تھی مسجد آؤ ڈولن. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن مبارک میں مخطط یمنی چادر تھی، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ حضور یہ چادر مبارک جو ہے نا چہرہ انور سے ہٹاؤ اور حجرے سے مسجد میں تشریف لاؤ. اوہو مٹھیاں گالی الاؤ سجن جڑیاں ہمراہ وادی سن کریاں
حضور وہاں کرم فرمایا تھا ہمراہ وادی میں، تو یہاں آپ کی بارگاہ میں اب مدینہ شریف حاضر ہوں، یہاں بھی کرم فرمائیے اور دیدار سے مشرف فرمائیے۔ تو یہ حاضری والے بزرگ تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ سب حاضری والے بزرگ تھے، لیکن یہ ملتی کیسے ہے؟ یہ شریعت مطہرہ کی پابندی سے ملتی ہے کہ اللہ رسول کے حکم پر عمل، اپنا دل جو چاہے، اپنی خواہش جو ہو اس کو نہیں، اللہ رسول کے حکم کو ماننا ہے، چاہے اس کے لیے نقصان برداشت کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے انسان کو تکلیف برداشت کرنی پڑے، کچھ بھی ہو سب کچھ ہم نے برداشت کرنا ہے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ جب اس میں انسان جتنا زیادہ پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور اللہ رسول کی بارگاہ میں اس کی رسائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرمائے، ہم سب کو سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔